اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اعراب اسم کے بارے میں، اور پانچواں اور چھٹا اعراب ہم نے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب جان لیا تھا۔ آج ساتواں اعراب جانتے ہیں ہم لوگ۔ کہہ رہے ہیں ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، کہ مرفوع ہوگا مولانا کس سے؟ ضمہ مقدرہ سے۔ ضمہ یعنی جو پیش حالت رفع میں کیا ہوگا؟ مقدر۔ والنصب بتقدیر الفتحہ، اور نصب کیا ہوگا؟ تقدیر فتحہ کے ساتھ۔ والجر بتقدیر الکسرہ، اور جر بھی کس سے ہوگا؟ کسرے کے مقدر ہونے کے ساتھ۔ یعنی اس کے تینوں اعراب کیا ہوں گے؟ مقدر۔ وَيَخْتَصُّ بِالْإِسْمَيْنِ التَّالِيَيْنِ، اور یہ دو مندرجہ ذیل اسموں سے مخصوص ہے اعراب۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ سب تینوں قرآن کی آیتیں دے دی ہیں یہاں پہ۔ ہم ایک مثال دے رہے ہیں جن سے دو ہوں۔ اس میں مقصور اس کو کہتے ہیں جس کا آخر کیا ہو؟ الف ہو، اس کو اس میں مقصور ہو۔ نے کہا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت موسیٰ۔ دیکھ رہا ہے موسیٰ میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، لیکن یہاں فاعل ہے، یہاں مفعول ہے، یہاں مجرور ہے بعض سے۔ کہا حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت نصب میں فتحہ مقدر، حالت جر میں کسرہ مقدر۔ اب لے لیتے ہیں دوسرا اسم کیا ہے؟ جب اس میں مفرد، جب اس میں مفرد مضاف ہو یا متکلم، تب بھی اس کا اعراب ایسا ہی ہوگا۔ جیسے دیکھیے جاء ابنی، میرا بیٹا آیا۔ رأیت ابنی مررت بابنی، جاء غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی۔ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ غلامی 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 کیا ہے؟ نہیں یہاں پہ رفع کا ہے، لیکن کیا ہے؟ مقدر۔ مقدر ہے۔ اس میں مقصور اور اس میں مفرد جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تینوں حالتوں میں ان کا اعراب کیا رہے گا؟ مقدر رہے گا، پوشیدہ رہے گا، چھپا ہوا رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا۔ بالمقصور وهو ما آخره الف مقصورہ، وہ جس کا آخر کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو۔ لازمتون، لازمی طور پر، ایسا نہیں کہ ابھی ہے اور کل نہیں ہے، رہنے ہی والا ہے۔ نحو عصا، جیسے کہ عصا، عصا میں آخری کیا ہے؟ الف ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف مقصورہ۔
کہہ رہے ہیں کما ورد فی الذکر الحکیم، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، قال ہی عصایا، اب یہاں دیکھیں عصایا، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتکئ علیہا ہے نا پوری آیت کو، وَأَهُشُّ بِهَا نَنَمِی، تو یہاں پہ دیکھیں عصا ہی مبتدا ہوگا، عصا خبر، مرفوع، علامت رفع الضمہ مقدرہ، وَأَلْقِي عَصَاكَ، تم اپنے عصا کو ڈالو، صحیح ہے، تو عصا یہاں پہ کیا، وَأَلْقِي فعل امر ہے، اور انت اس میں کیا ہے، فاعل، صحیح ہے، عصا کیا ہوگا، مفعول بہ، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتح المقدرة، فقل اضرب بعصاك الحجر، سے بعصاك، تو با نے عصا کو کیا کیا، مجرور، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، کہا مجرور ہے، لیکن اس کی علامت جر کیا ہے ہمارا، مقدر ہے، مقدر کس کو بولتے ہیں، پوشیدہ، سمجھ میں پوشیدہ کو، رئیسا۔ جی اب دیکھیے اس کے بعد ہے دوسرا، بالمضاف الی یاء المتکلم، کا جب مضاف ہو کس کی طرف، یاء متکلم کی طرف، غیر تثنیہ، تثنیہ کے علاوہ، وجمع المذکر سالم، اور جمع مذکر سالم کے علاوہ، اب تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کیا بچتا ہے، مفرد، مفرد بچتا ہے، صحیح نا، تو دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں نحو غلامی، تقول جانی غلامی ورأیت غلامی ومررت بغلامی، تو حالت رفع میں مرفوع ہے، حالت نصب میں منصوب ہے، حالت جر میں مجرور ہے، لیکن حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت نصب میں مقدر، اور حالت جر میں کسرہ مقدر، واضح جی جناب۔ اب آگے دیکھیں مولانا استامینو، اس میں ساتویں میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو، نہیں مولانا، سبھی کا آگے پڑھیں آپ، جی جی آقا، چلیے دیکھیے استامینو آٹھواں، اور نواں اس کے بعد ختم ہی ہو جائے گا مولانا، ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ والنصب بالفتحہ والجر بتقدیر الکسرہ، یاد رکھیے مولانا یہ اعراب ہے اسم منقوص کا، اسم مقصور اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، اسم منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہو، یا ہو، یا ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے کیسے، اور یا اس کی اصلی ہو، اضافی نہیں، کیا ہو، اصلی، جیسے قاضی ہے نا، قاضی کیا کیا ہے، اصلی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جاء قاضی، رأیت قاضیہ، قاضیہ حالت نصب میں ظاہر ہو جائے گا، اور حالت کسرہ میں پھر مقدر، مررت بالقاضی، صحیح ہے نا جی۔ اب یہاں پہ رفع مقدر، یہاں فتحہ ظاہر، یہاں کسرہ مقدر، یعنی اس کے دو، جیسے ہم نے کہا تھا اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے، مقدر، اس میں منقوص میں رفع اور جر مقدر، فتحہ کیا رہے گا، حالت نصب میں ظاہر رہے گا، واضح، حالت رفع میں مقدر، جاء القاضیوں نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے، جاء القاضی، آئیے دیکھتے ہیں اس کو،
وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْفُوسِ، اور یہ اعراب مخصوص ہے کس سے؟ اسم منفوس سے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا آخِرُهُ یاءٌ لازمۃ، وہ جس کے آخر میں یا لازمی ہو، لازم مکسور ما قبلها، اور اس یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ ہونا چاہیے۔ کسرہ ہونا چاہیے۔ جیسے القاضی تقول جاءنی القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی، صحیح ہے؟ تو مررت بالقاضی میں کسرہ مقدر ہے، رأیت القاضیہ میں فتحہ ظاہر ہے، اور جاءنی القاضی میں ضمہ مقدر ہے۔ نواں اور آخری مولانا، نواں اور آخری کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان یکون الرفع بتقدیر الواو، حالت رفع میں واو کیا رہے گا؟ مقدر، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب و جر یا کے ذریعے لفظا ہوگا یعنی ظاہر ہوگا، وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالم، اور یہ اعراب ہے جمع مذکر سالم کا جب مضافاً الی یاء المتکلم، جب وہ مضاف ہو یاء متکلم کی طرف، جانی مسلمیہ، اصلہ مسلمویا، کیا تھا مولانا؟ مسلمویا، چونکہ یا کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو نون کیا ہو رہا مولانا؟ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ والاولی منها ساکنۃ فقلبت الواو یاء، صحیح ہے؟ وادغمت الیاء فی الیاء وابدلت الضمۃ بالکسرہ لمناسبۃ الیاء فصار مسلمیہ۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ غور کریے، اعلال، جانی مسلم، اس میں تھا یہ مسلمونا، ٹھیک ہے؟ جانی مسلمونا، میرے پاس مسلمان آئے، اس کو مضاف کیا گیا کس کی طرف؟ یا کی طرف، تو مضاف کی صورت میں نون حذف ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ مسلم یا۔ کہہ رہے ہیں واو اور یا دونوں کیا ہیں؟ حرف علت، واو اور یا دونوں حرف علت ہیں، اور جب دونوں حرف علت ہیں، ایک متحرک اور ایک ساکن ہے، تو جب دو حرف علت مل جائیں تو ساکن والے کو ہم کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے، تو اس میں واو کو تبدیل کر دیں گے یا میں، کیا ہو جائے گا؟ اور یا میں تبدیل کر کے یا کو یا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام، مسلم کیا ہو جائے گا؟ مسلم میا، پھر یا کی مناسبت سے میم کے پیش کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ کسرے سے، کسرے سے، کیا ہو جائے گا؟ مسلم میا۔ آیا سمجھ میں؟ جی آپ کو رئیسہ مبینہ؟ جی آقا۔ ہاں، ہم نے مسلمویہ میں واو کو کیا کیا ہے؟ یا سے تبدیل ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کا یہ اعراب کس کا مولانا کہ واو کیا رہے گا؟ مقدر، نصب جر یا رہے گا لفظاً، جمع مذکر سالم جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔
کہہ رہے ہیں تقول جانی مسلمیہ، جانی مسلمیہ. اب یہ مسلمیہ میں کیا ہے مولانا؟ یہ مسلمیہ کیا ہے؟ فاعل. تبدیلی ہے آغا. ضمہ کہاں ہے اس کا؟ ارے ضمہ مقدر ہے یار. الف مقدر ہے، الف مقدر ہے پیش سے نا، ضمہ یا سے، وہ کسرے سے. ہاں نہیں، کسرہ مقدر نہیں، مقدر ہے. حالت رفع میں پیش واو کیا رہے گا؟ ضمہ نہیں، مقدر، واو مقدر رہے گا. اصلہ، اس کا اصل تھا مسلمیہ. اچھا پھر کہہ رہے ہیں اس کی اصل کیا تھی مسلمیہ کی؟ اصل مسلمیہ. مسلمیہ. اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ. واو اور یا جمع ہو گئی ایک کلمے میں. والاولی منہا ساکنۃ، اور اس میں سے پہلی والی یعنی جو واو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. فقلبت الواو یاء، تو ہم نے واو کو یا سے کیا کر دیا؟ بدل دیا، تبدیل کر دیا. تبدیل کر دیا. وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور یا کو یا میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر ادغام دیا کر گیا. دیا. وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور ضمے کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرے سے. لِمُنَاسِبَةِ الْيَاءِ، کس کے؟ یا کی مناسبت سے. یا وہاں پر اپنے کیا چاہتا ہے؟ کسرہ. ہاں ہاں کہہ رہے ہیں وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور ضمے کو بدل دیا گیا کسرے سے. لمناسبت الیا، یا کی مناسبت سے. جیسے واو اپنے پہلے ضمہ چاہتا ہے، یا اپنے پہلے کسرہ، الف اپنے پہلے فتحہ. فصار مسلمیہ. وتقول رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. صحیح ہے. اصل کیا تھی؟ مسلمیہ. ادغمت الیاء فی الیاء. فالیاء الاولى فی المثال الاول علامت النصب، وفی الثانیہ علامت الجر. یعنی رأیت مسلمیہ میں یا کیا ہے مولانا؟ علامت نصب. اور مررت بمسلمیہ میں یا کیا ہے؟ علامت جر. فہمت؟ اور یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف. یہ بھی پڑھا تھا، یہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مکمل اعراب کس کا ہے؟ اسم کا. اب اس میں اسم کے اعراب سے کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کی تمارین کی طرف ہم لوگ رخ کل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اب